اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج 11 محرم الحرام کا دن ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 11 محرم بدھ کے دن ایک مٹھی بھر چینی پر قرآنی عمل اور قرآنی وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت ہے اور آپ نے آج نماز عصر کے فوراً بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب بھی آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے، سارے کام آپ کے خود بخود ہوتے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے اٹکے ہوئے کام ہیں، وہ آپ کے کام مکمل ہو جائیں گے۔ رب کریم آپ کو اتنی مال و دولت سے نوازے گا کہ صرف 10 منٹ تک آپ اس عمل کو کریں گے تو رب کریم آپ کو لاکھوں کروڑوں عطا کرے گا۔ آج کے دن جتنا بھی آپ رب تعالیٰ سے مانگو گے، رب تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، 10 محرم الحرام یعنی کہ امام حسین کی شہادت کا دن گزر گیا۔ آپ نے اپنا نانا سے کیا گیا وعدہ وفا کر دیا۔ وعدہ کرنا تو آسان ہے، وعدے کو پورا کرنا بہت مشکل۔ تو امام حسین نے اپنا سر دے کر، جان اور جگر دے کر جنت کا سودا کیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قرآنی عمل اور قرآنی وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے سورۃ الکوثر پر منحصر ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی مختصر سورت ہے، جس کی بہت زیادہ برکات ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کامل یقین سے اگر پڑھ لیں گے تو منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، سورت کوثر کے کیا فضائل ہیں؟ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا برکات نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، وہ سارے فضائل، برکات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جو کہ مکی سورت ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے شب معراج کے موقع پر عطا فرمائی۔ یہ ایک تحفہ ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی، جس میں بہت ہی خیر ہے، اور وہ ایک حوض ہے، اور جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ تو میری بہنوں، اب بات کرتے ہیں اس سورت کے پڑھنے سے ہمیں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے، اور اس کے پڑھنے سے ہمارے لیے دنیا میں کون سے فائدے ہیں۔ تو میری بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے، اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف ہے، لہٰذا اتنا پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو اس چھوٹی سی سورت، یعنی کہ سورت الکوثر کے 108 حروف ہیں، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے رب تعالیٰ ہمیں 10,800 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,564 بنتی ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,646 بن جاتی ہیں۔
وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں سوچیں، قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے ہم جنت یا جہنم کا فیصلہ ہمارے لیے ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام کرتے، ہم اگر سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے تو ہم کتنا ہی بڑا نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم زندگی کا معمول ہی بنا لیں تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اب جو آپ کو دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے تو اس میں سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ کہ آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک سے مانگی گئی ہر دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی، اس دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی رب کریم اسے ضرور پورا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام تر دلی مراد ضرور پوری ہوگی۔ دوسرا بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو میری بہن یا بھائی شادی کے لیے اس عمل کو کریں گے تو رب کریم اس کے لیے غیبی وسیلے بنا دے گا۔ اگر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی رب کریم کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دے گا۔ تیسرا بڑا فائدہ، اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی نوکری، آپ کو کوئی جاب نہیں مل رہی، تو بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ چوتھا بڑا فائدہ، اگر آپ اپنے دشمن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سورۃ الکوثر کا یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کر لیں۔ اور پانچواں بڑا فائدہ، جو میری بہن اور بھائی رب کریم سے اپنے دل کی مراد کو پورا کروانا چاہتی ہے، دولت کے انبار لگوانا چاہتی ہے، تو اسے چاہیے کہ آج 11 محرم الحرام بدھ کے دن نماز عصر کے بعد ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر رب کریم سے ان پانچوں مقاصد کے لیے خصوصی دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کی نسلوں کو بھی مالا مال فرما دے گا۔ آپ رب کریم سے جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنے پاس ایک مٹھی بھر چینی رکھ لینی ہے اور اس پر آپ نے نماز عصر کے فوراً بعد جب عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی بھر چینی رکھ لینی ہے اور اس مٹھی کو بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ چاہیں تو آپ دوسرے ہاتھ کی انگلی پر سورۃ الکوثر کو 33 مرتبہ پڑھ لیں، چاہیں تو ایسے ہی آپ تسبیح کے دانوں پر 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، آخر میں بھی درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم سے اپنے ان 5 مقاصد کے لیے خصوصی دعا مانگ لینی ہے۔ ان 5 مقاصد میں سے بھی جس مقصد کو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا مانگ کر اپنے اس ہاتھ کی مٹھی پر پھونک مار دیں، یعنی کہ دم کر دیں۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کی مٹھی کو کھول لیں اور اس مٹھی بھر چینی کو آپ اپنے گھر میں استعمال کر لیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس چینی کو آپ نے پھینکنا نہیں بلکہ استعمال کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں وسعت ہوگی، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، رزق میں برکت اور دولت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جس جائز مقصد کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج نماز عصر کے بعد کریں گے آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔